جس کا نام سلطان المدارس ہے چلا گیا، اور وہاں سے میں نے اپنی دینی تعلیم مکمل کی اور صدر اللہ فاضل کی سند حاصل کی۔ اس بیچ میں عربی فارسی کے امتحانات جو یو پی بورڈ الہ آباد سے ہوتے تھے یا لکھنؤ یونیورسٹی کے اورینٹل ڈپارٹمنٹ سے ہوتے تھے وہ دیتا رہا، اور اس کے اندر میرا ریکارڈ یہ ہے کہ میں تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس کامیاب ہوتا رہا، اور آخر میں نے اپنے دینی تعلیم بھی اس طرح مکمل کی کہ سن 58 میں نے صدر اللہ فاضل کیا، جس کے اندر پورے مدرسے میں میرے سب سے زیادہ نمبر آئے اور میرٹ لسٹ میں میرا پہلا نام تھا۔ اس بیچ میں مجھے درمیان میں انگریزی پڑھنے کا بھی شوق ہوا، اور میں نے سن 54 میں یو پی بورڈ سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد سن 56 میں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے انٹرمیڈیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر جب میں صدر اللہ فاضل کر چکا تو میں نے لکھنؤ یونیورسٹی جوائن کی، اور لکھنؤ یونیورسٹی میں جوائن کر کے میں نے بی اے آنرس اور ایم اے کیا، اور ان میں بھی تمام امتحانات میں فرسٹ ڈویژن پاس ہوا، اور ایم اے میں بھی میرا امتحان کا رزلٹ فرسٹ ان آرڈر آف میرٹ تھا، تو میرٹ کے حساب سے میں اس طریقے سے میری تعلیم مکمل ہوئی۔ سن 62 میں نے ایم اے کر لیا تھا۔ چونکہ میرے گھر میں ذاکری و خطابت تھی، لہذا مجھے بچپن سے خطابت کا شوق تھا اور ذاکری کا شوق تھا، اور میں اپنے والد کے ساتھ بہت چھوٹے سن سے مجلسوں میں جایا کرتا تھا، تو اس کے نتیجے میں نے خود بھی مجلسیں پڑھنا شروع کر دیں، اور لکھنؤ میں مجلسیں پڑھا کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ مجلسیں پڑھنے کے لیے لکھنؤ سے باہر نکلا، اور کراچی کے لوگوں نے مجھے بلایا، اور میں نے سن 58 میں کراچی میں رضویہ کالونی تھی اس زمانے میں، آج اس کا نام رضویہ سوسائٹی ہے، میں نے وہاں اشرا پڑھا، اور اس کے بعد اور بھی مختلف جگہوں کے اوپر میں نے اشرے پڑھے پاکستان میں۔ سن 58 میں، سن 59 میں وہاں ماشاء اللہ لگ گیا تھا، اور فارن ٹیچرز کو ویزا نہیں دے رہے تھے، لہذا مجھ کو بھی ویزا نہیں ملا، اور وہ میں نے سال لکھنؤ میں گزارا، اور سن 60 سے میں بمبئی آنے لگا۔ ہمارے والد کے ایک دوست تھے مولانا عاشق عباس صاحب، جو بمبئی کے خواجہ مسجد میں پیش نماز بھی تھے اور خطیب تھے یہاں کے مسجد کے۔ وہ لکھنؤ جاتے تھے، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، تو ایک دن وہ تشریف لائے والد سے ملنے کے لیے، اور مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو، محرم میں کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا پاکستان گیا تھا لیکن اس سال ویزا نہیں ملا، وہ نہیں جا سکا۔ تو انہوں نے اس بات کو سنا، اس کے بعد جب وہ واپس بمبئی آئے تو ان سے یہاں اس زمانے میں ایک خاتون تھیں مسز پروین ایم کے نمازی، جو یہاں کی چیئر پرسن تھیں مسجد کی، ان کے شوہر کاظم نمازی صاحب جو تھے وہ ان کی طرف سے مسجد کی دیکھ بھال کرتے تھے اور یہاں کے انتظامات کرتے تھے۔ چنانچہ کاظم نمازی صاحب سے ملاقات مولانا عاشق عباس صاحب سے ہوئی، محرم قریب تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کسی ذاکر کا انتظام کر دیجئے، یہاں محرم میں ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے میرا نام پیش کیا، اور کاظم نمازی صاحب نے اس کو ان کے ریکمنڈیشن پر منظور کیا، اور انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میں نے تمہاری طرف سے وعدہ کر لیا ہے، تم بمبئی میں مغل مسجد میں عشرہ پڑھنے کے لیے چلے آؤ۔ چنانچہ سن 60 میں، جو ہندوستانی حساب سے سن 80 ہجری تھی، محرم سن 80 ہجری میں یہاں پہلا عشرہ پڑھنے کے لیے آیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک ہندوستانی کیلنڈر کے حساب سے یہ 57واں عشرہ ہے جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں۔
57 سال سے مسلسل میں یہ اشرا پڑھتا رہا۔ سن 60 سے لے کے سن 64 تک کاظم نمازی صاحب حیات رہے۔ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور بہت قابل آدمی تھے۔ وہ محرم سے پہلے یا رمضان مبارک میں جب میں آتا تھا یا معصوم عالم کی شہادت کی مجلسیں پڑھنے آتا تھا تو مجھ کو کچھ سبجیکٹ دے دیا کرتے تھے اور میں اس کے اوپر اسٹڈی کرتا تھا، اسٹڈی کر کے آتا تھا اور یہاں آن کے مجلسیں پڑھتا تھا۔ سن 64 میں کاظم نمازی صاحب کا تو انتقال ہو گیا اور وہ سلسلہ تو بند ہو گیا سبجیکٹ دینے والا، لیکن یہ کہ میں اپنے سبجیکٹ خود ہی طے کرتا رہا اس کے بعد سے آج تک، اور میں یہاں پڑھتا رہا اور یہ لوگ مجھ کو مسلسل بلاتے رہے۔ اسی بیچ میں اب مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن یہ کہ 64 یا 65 سے میں نے خواجہ مسجد میں بھی اشرا پڑھنا شروع کر دیا اور اس وقت سے آج تک خواجہ مسجد میں بھی، خواجہ اشیاء اثنا شری مسجد میں اشرا پڑھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے بمبئی کی مجلسیں میں نے اور بھی جگہوں کے اوپر یہاں مجلسیں پڑھی ہیں، لوگوں کے گھروں میں مجلسیں پڑھی ہیں اور بعض محفلوں میں اشرے پڑھے ہیں پہلے جو اب نہیں پڑھتا ہوں، جن میں مچھی والی کی محفل مشہور ہے، اب اس کے میرا لڑکا پڑھتا ہے وہاں، لیکن یہ کہ میں یہ مجلسیں پڑھتا رہا اور مومنین کے گھروں میں بھی یا امام باڑوں میں جہاں جہاں لوگ وعدہ لیتے رہے وہاں مجلسیں پڑھتا رہا۔ اور اس کے اندر بمبئی سے خاص طور سے میرا مجمع بڑھتا رہا سال بسال اور میری پاپولیرٹی بڑھتی رہی۔ چنانچہ بمبئی سے میرے تعلقات ہوئے پورے ہندوستان میں، ہندوستان بھر کے لوگ یہاں آباد ہیں، رہتے ہیں، اور یہاں سے میں گجرات پہنچا، یہاں سے میں حیدرآباد پہنچا، یہاں سے میں مدراس اور بنگلور پہنچا، یہاں سے میں نے یو پی اور بہار کے بہت سے شہروں میں جو لوگ یہاں سنتے تھے اور مجھے ریکمینڈ کرتے تھے ان کے گھروں میں جا کے میں نے ان کی بستیوں میں مجلسیں پڑھیں۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہا اور ہندوستان بھر میں مجلسیں پڑھتا رہا۔ اس بیچ میں سن 62 میں جب میں نے ایم اے کر لیا تو مجھے شیعہ ڈگری کالج میں لیکچرشپ مل گئی، تو میں اردو پرشین ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر ہو گیا اور اس کے بعد 3 برس کے بعد میں ہیڈ ہو گیا اور 10 برس کے بعد میں انچارج پرنسپل ہو گیا اس انسٹیٹیوٹ کا۔ اور اس طریقے سے میں نے اپنی پوری زندگی صرف ایک ہی جگہ ملازمت کی، شیعہ ڈگری کالج میں، اور وہاں میں نے تعلیم دی۔ سن 63 میں میری شادی ہوئی۔ میری شادی میرے سگے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، خاندانی میں شادی ہوئی، اور اس سے ماشاءاللہ مجھے 5 بچے ہوئے، 4 لڑکے ہیں ماشاءاللہ اور 1 لڑکی ہے۔ یہ بچے بھی چونکہ گھر میں ذاکری اور خطابت کا ماحول تھا اور میں بھی مجلسیں پڑھتا تھا، والد کے زمانے میں تو یہ بہت چھوٹے تھے لیکن میرے بھائی چھوٹے مولانا اشفاق صاحب بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، لہذا ان بچوں کو بھی 2 بچوں کو مجلسیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ایک میرے بڑے لڑکے کو شوق پیدا ہوا جن کا نام اعجاز عباس ہے، اور ایک تیسرے لڑکے کو شوق پیدا ہوا جس کا نام یعصوب عباس ہے۔ ہمارے 5 بچے جو ہیں ان کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے، لڑکی کے پاس بھی اور لڑکوں کے پاس بھی۔ اور اعجاز عباس صاحب اور ہمارا چھوٹا لڑکا محمد طیب، یہ دونوں جو ہیں یہ ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں، اور اعجاز عباس نے پرشین میں ڈاکٹریٹ کیا ہے اور محمد طیب نے سوشیالوجی میں ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ یہ لوگ ڈاکٹریٹ بھی کر چکے ہیں اور ان کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے میں شیعہ کالج میں سروس کرتے کرتے
جب میری مدت تمام ہو گئی تو ریٹائر ہو گیا، اور اب میرا تعلق شیعہ کالج مینجمنٹ سے ہے۔ مجالس کا جہاں تک سوال ہے، میں نے قریب ہندوستان کے زیادہ تر صوبوں میں مجلسیں پڑھی ہیں، بنگال، بہار، یو پی، گجرات، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، آپ کا کرناٹک، آندھرا، تامل ناڈو، جموں کشمیر، ہریانہ، ان سب جگہوں کے اوپر میں نے، پنجاب، ان سب جگہوں کے اوپر میں نے مجلسیں پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ملکی سفروں میں پاکستان میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، مسقط میں مجلسیں پڑھی ہیں، دبئی اور یو اے ای کے تمام شہروں میں، شارجہ و ابوظہبی اور الفجیرہ اور العین اور مختلف جگہوں کے اوپر مجلسیں پڑھی ہیں، اور قطر میں مجلسیں پڑھی ہیں، کویت میں مجلسیں پڑھی ہیں، ایران، عراق میں زیارات کے سلسلے میں میرا سفر ہوا اور وہاں مجھے مجلس پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ تو مجلسیں پڑھنے کے لیے تو نہیں بلایا گیا، لیکن ظاہر کی حیثیت سے میں جاتا رہا اور وہاں بھی مجلسیں پڑھتا رہا۔ پھر جب میں نے سن 63 میں سفر حج کیا ہے تو وہاں بھی میں نے سعودی عرب میں مینا میں اور عرفات میں مجلسیں پڑھیں، اور مکہ و مدینہ میں بھی میں نے مجلسوں کو خطاب کیا۔ اس طریقے سے یہاں ایشین کنٹریز میں نے مجلسیں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں قریب یورپ بھر میں گھوما ہوں اس سلسلے میں، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، اسپین، اٹلی، مطلب یہ کہ مختلف شہروں کے اندر میں نے باقاعدہ خطابت اپنی جاری رکھی۔ امریکہ گیا، اور امریکہ کے مختلف شہروں میں نیو یارک، نیو جرسی، شکاگو، ہیوسٹن، لاس اینجلس، سینٹ لوئس اور مختلف شہروں میں الگ الگ، ایڈمنٹن، مختلف جگہوں کے اوپر میں نے مجلسیں پڑھیں۔ کینیڈا میں مجلسیں پڑھیں، مانٹریال میں مجلسیں پڑھیں، ٹورانٹو میں مجلسیں پڑھیں، مختلف جگہوں پر کینیڈا میں مجلسیں پڑھیں، اور افریقہ گیا۔ افریقہ میں نے ممباسا میں، نیروبی میں، موشی میں، اروشا میں، بکوبا میں، ان ٹھکانوں کے اوپر میں نے، دارالسلام میں، ان ٹھکانوں میں نے مجلسیں پڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آسٹریلیا گیا، اور آسٹریلیا میں بھی میں نے مجلسیں پڑھیں۔ سڈنی میں عشرہ پڑھا، میلبورن میں عشرہ پڑھا، ان ٹھکانوں کے اوپر میں نے عشرے پڑھے، اور پوری دنیا میں قریب میں اس سلسلے میں گھوما۔ لیکن یہ بھی میں آپ سے بتا دوں کہ ساری دنیا سے محرم کے پہلے عشرے کے لیے میرے پاس فرسٹ 10 days کے لیے آفر آئے، مگر میں کبھی بمبئی چھوڑ کے نہیں گیا۔ یہاں کے لوگوں میں نے بڑی محبت پائی، اور بڑی وفاداری سے یہ مجھے بلاتے رہے، اور یہاں کے عام مومنین بڑی وفاداری سے مجلس میں آتے رہے، تو میں نے بھی وہی وفاداری نبھائی، اور میں بھی اسی وفاداری سے مجلس پڑھتا رہا اور کہیں گیا نہیں۔ سن 60 میں جب میں یہاں آیا ہوں تو میری نوجوانی تھی، کل 24 برس کی میری عمر تھی۔ بہرحال میرے کچھ عزیز یہاں پر پہلے سے رہتے تھے، ذاکر حسین صاحب، صفدر حسین صاحب، یہ میرے کزنس تھے، یہ یہاں رہتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اور میرے کچھ دوست یہاں رہتے تھے جنہوں نے مجھ کو شروع میں انکریج کیا۔ پھر میرا ایک دوستوں کا سرکل بن گیا جس کے اندر ذاکر حسین صاحب اور صفدر حسین صاحب تو بھائی تھے میرے، پھر اس کے علاوہ میرے اور دوست بن گئے، شعلہ نواب صاحب تھے،
الہام حسین صاحب تھے، اور اسی طریقے سے ہمارے نقن صاحب تھے، ان کے صالح نواب صاحب کے یہ ایک اچھا خاصا بڑا سرکل بن گیا دوستوں کا۔ پھر کچھ ہمارے بڑے تھے سن میں کافی، جو ہم سے بڑی محبت کرنے لگے تھے اور ہمارے پاس آتے تھے۔ ان میں حکیم میرن صاحب مرحوم خاص طور سے محبت فرماتے تھے اور تشریف لاتے تھے۔ پرتو لکھنوی صاحب جو بڑے اچھے شاعر اور عروضی تھے، وہ بھی آتے تھے، جبکہ ہماری عمر جو تھی وہ ان کے بیٹے کے برابر تھی، ان کا بیچارے کا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ لوگ تھے، اور آغا جانی کشمیری صاحب لکھنؤ کے تھے اور لکھنؤ کی زبان بولتے تھے، وہ بمبئی میں بھی ان سے دوستی ہو گئی تھی، وہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے کافی خواجہ حضرات میں دوست محمد بھائی پارک تھے، اور ان کی پورے ایک ٹیم تھی بہت بڑی جو کیسر باغ میں انتظامات دیکھتی تھی، ان سب لوگوں سے دوستی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو تھا یہ جاری رہا، اور یہاں کی عزاداری میں بھی دن بدن فروغ ہوتا گیا اور زیادہ ہوتی گئی۔ جب ہم آئے ہیں شروع میں تو عزاداری اتنی نہیں تھی، اور نہ اتنے معیار کی تھی، نہ اتنے جلوس تھے۔ یہاں کی عزاداری میں بھی لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور خاص طور سے کئی نام ایسے ہیں کہ جو اس سلسلے میں لیے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر رضا کی خدمت میں عباس رضوی صاحب کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، انہوں نے بہت خدمت کی ہے۔ طاہر جرولی صاحب یہاں آتے تھے پڑھنے کے لیے، ان کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، ان کے بھی کنٹریبیوشن ہے۔ بمبئی کے رہنے والے مومنین جو تھے ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے، خاص طور سے ایک بیچارے بہت سیدھے سادھے آدمی مرتضیٰ بھائی جھومر والے، وہ اپنی گلی میں مجلسیں برپا کیا کرتے تھے اور بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے مجھے سب نام یاد بھی نہیں ہے، میں بتا نہیں سکتا، لیکن یہ کہ مختلف جگہوں پر لوگوں نے یہاں کی عزاداری کے فروغ میں حصہ لیا ہے اور کام کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ اب ہندوستان میں دیکھنے کے لائق ہے بمبئی کی عزاداری، اور یہاں کے لوگوں کا ذوق و شوق اور یہاں کا اہتمام۔ اس 57 سال کے عرصے میں سبھی کچھ حالات بدلے، اور شروع میں ہم لوگ جب آتے تھے تو ٹرین سے آتے تھے، اور تقریباً 36 گھنٹے میں لکھنؤ سے بمبئی تک پہنچتے تھے۔ ایک ٹرین چلتی تھی لکھنؤ سے سویرے جو جھانسی پہنچا دیتی تھی، اور جھانسی میں وہ گاڑی کھڑی رہتی تھی۔ پھر دوسری گاڑی ملتی تھی جو دلی سے آتی تھی، اس کے اندر وہ بوگیاں اٹیچ کی جاتی تھیں، اور وہ پھر بمبئی آتی تھی۔ تو آج صبح 7 بجے کے چلے ہوئے دوسرے دن میں 1 بجے بمبئی پہنچتے تھے۔ اس طریقے سے اسٹیم انجن چلتے تھے، اور یہ سب ہوتا تھا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا، دھیرے دھیرے امپرومنٹ ہوتا رہا، ڈیزل انجن آ گئے، لکھنؤ سے ڈائریکٹ ٹرین چلنے لگی بمبئی کے لیے سپر فاسٹ۔ پھر اس کے بعد اب زمانہ بدل گیا، اب عرصے سے ٹرین سے آنا ہی نہیں ہوا، بلکہ اب تو بائی پلین آتے ہیں، 2 گھنٹے کے اندر لکھنؤ سے بمبئی پہنچ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ بہرحال اب یہ سلسلہ جاری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی لوگوں کو میرے متعلق معلومات ہیں، اور اتنے معلومات شاید کافی ہوں گے لوگوں کے واسطے۔ دیکھیے فیوچر ہمیں تو اچھا ہی امید ہے کہ فیوچر اچھا رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ نوجوانوں کے اندر مذہبی رجحان جو ہے اس کے اندر ہم کوئی کمی نہیں پا رہے ہیں۔ سمجھیے آپ کہ جس وقت ہم ممبئی آئے ہیں اس وقت کو دیکھتے ہوئے جب ہم اس وقت دیکھتے ہیں تو پورا حال خالی ہو چکا ہے جو بھرا رہتا تھا ہماری ابتدائی تقریروں میں۔ اب وہ لوگ زندہ نہیں ہیں، ان میں سے 95% یا 98% آدمی جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ لیکن
حال آج بھی بھرا رہتا ہے اور پہلے زیادہ بھرا رہتا ہے، جس کے اندر نوجوانوں کی اور بچوں کی، لڑکوں کی بہت اچھی تعداد ہے۔ لہذا اس تعداد کو دیکھتے ہوئے کوئی وجہ نہیں کہ ہم فیوچر سے مایوس ہوں، ہمیں امید ہے کہ فیوچر بھی اچھا ہی ہوگا۔ یہ فن ایسا ہے جو 1 منٹ کے اندر یا 10 منٹ کے اندر ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سیکھنے سے بھی بہت کچھ اس کا تعلق ہے، استادی شاگردی سے بھی اس کا تعلق ہے۔ میرے والد نے مجھے 25 برس اصلاح دی ہے، تو 25 برس کی اصلاح کے بعد میں قابل ہوا کہ آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ کہ جو بغیر استاد کے شروع کر دیتے ہیں خطابت، اس کے اندر کچھ کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ الفاظ کا انتخاب، طریقہ، اسٹائل، فلاں، بعض چیختے بہت زیادہ ہیں، بعض نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ استاد، اچھا استاد ملے اور ایکسپیرینس ہو اور ذہن بھی اس کا سیٹ ہو اس کے حساب سے، یہ سب چیزیں مل جل کے خطیب بناتی ہیں، ایسے نہیں بن جاتا ہے۔ دیکھیے عمران مرزا صاحب کا جہاں تک سوال ہے، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ صفدر حسین صاحب میرے کزن تھے، انتقال کر گئے جب میں شروع بمبئی آیا، اس وقت سے بیچارے کرم فرما تھے۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ بچے، یہ ان کے بھائی عرفان، یہ لوگ سب میرے بمبئی آنے کے بعد پیدا ہوئے۔ میں بمبئی پہلے پہنچا، یہ پیدا بعد میں ہوئے ہیں۔ تو پیدائش سے لے کے آج تک، جبکہ ان کی داڑھی کو سفید دیکھ کے مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ تو میری نظروں کے سامنے ہیں۔ انہوں نے 25 سال، ان کو شوق تھا فوٹوگرافی کا، اس کا، تو انہوں نے 25 سال کام کیا ہے، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے اور زیادہ سے زیادہ ان کو خدمات کا موقع ملے۔